بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کو باکمالی اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، ہم جماعت تاہم کی اردو کی نئی درسی کتاب میں سے اسباق کی پڑھائی کر رہے ہیں، اور اس سلسلے کا ہم آج چوتھا سبق جو ہے اس کا پہلے 3 صفحات یعنی کہ نصف سبق کی ہم پڑھائی کر چکے ہیں، اور آج ہم جو ہے وہ صفحہ نمبر 31 سے شروع کریں گے، کیونکہ کل ہم نے صفحہ نمبر 30 پر جہاں پہ سوال کیا گیا تھا کہ کیا کھائیں گے، ٹھیک ہے، تو بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر سے پوچھتی ہے کہ کیا یخنی تیار کروا دوں اس وقت کے لیے۔ اس کے میاں بیمار ہیں نا، تو بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ کیا آپ کے لیے میں یخنی تیار کروا دوں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے میاں کیا جواب دیتے ہیں۔ میاں: جو جی چاہے۔ بیوی: اس وقت میرا جی چاہنے کا کیا سوال، کھانا آپ کو ہے یا مجھے؟ جی چاہنا یعنی دل کرنا۔ میاں: ساگودانہ بنا دینا تھوڑا سا۔ بیوی: بس اس سے کیا بنے گا، یخنی پی لیتے تھوڑی سی۔ چوزے کی یخنی بنوائے دیتی ہوں، مقوی چیز ہے۔ مقوی کا مطلب ہوتا ہے قوت دینے والی یا توانائی دینے والی۔ میاں: بنوا دو۔ بیوی 2 قدم چلتی ہے، مگر میں نے کہا دیر لگ جائے گی یخنی کی تیاری میں، چوزہ بازار سے منگوانا ہوگا، اور اس للو کو تو جانتے ہو۔ للو کون ہے؟ ان کے ملازم کا نام ہے۔ بازار جاتا ہے تو وہیں کا ہو رہتا ہے، یعنی کہ بہت دیر لگا کر آتا ہے۔ میاں: بیوی: تو پھر یوں کرتی ہوں، صحن میں بچہ پٹ پٹ گاڑی چلانے لگتا ہے۔ یہاں پہ لفظ پٹ پٹ ہے، پے کے اوپر زبر ہے دونوں پہ، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے تڑ تڑ، یا پھر متواتر گرنے کی یا چلنے کی آواز۔ میاں: ارے بھائی اب یہ کیا کھٹ پٹ شروع ہو گئی؟ کھٹ پٹ یعنی ٹکرانے کی آواز، الٹ پلٹ کرنے کی آواز۔ بیوی: ننھا ہے آپ کا، عید کے روز میلے میں سے یہ کھلونا گاڑی لے آیا تھا، نہ اس کمبخت کا دل اس سے بھرتا ہے، نہ وہ کمبخت ٹوٹتی ہے، یہ گاڑی کے لیے کہا جا رہا ہے۔ ارے میں نے کہا ننھے، نہیں مانے گا نامراد، چھوڑ اس اپنی پٹ پٹ کو۔ اب اوپر زبر تھے نا، وہاں پہ پے یہاں پہ پے کے نیچے زیر ہے دونوں میں، تو اس کا مطلب بھی وہی ہے۔ جب دیکھو لیے لیے پھر رہا ہے، صاحبزادے کا دل کسی طرح پر ہونے ہی میں نہیں آتا۔ صاحبزادے یعنی کہ بیٹے، پر ہونا یعنی بھرنا۔ چولہے میں جھونک دوں گی، جھونک دینا یعنی پھینک دینا، ڈال دینا۔ اس کمبخت کو اتنا خیال بھی نہیں آتا کہ ابا بیمار پڑے ہیں، شور و غل سے ان کی طبیعت گھبراتی ہے۔ شور و غل یعنی ہنگامہ، شور شرابہ۔ میاں: کراہتا ہے۔ بیوی: کم نہیں ہوا درد؟ میاں: بیوی: دبوا لیتے تو گھٹ جاتا۔ گھٹ جاتا یعنی کم ہو جاتا، تھوڑا ہو جاتا۔ میاں: بیوی: تو میں کیا کہہ رہی تھی، کھانے کا پوچھ رہی تھی۔ پھر ننھے کی پٹ پٹ کی آواز، پھر وہی نہیں مانے کا نامراد۔ اب یہ بیٹے کو کہا جا رہا ہے۔ ٹھہر تو جا۔ غصے میں جاتی ہے، میاں کراہتا ہے، دور سے بیوی کی آواز آ رہی ہے، یعنی کہ اگر وہ باہر بھی چلے گئی ہے نا کمرے کے، تو وہاں پہ بھی اتنا شور مچا رہی ہے، یعنی کہ بلند آواز میں ڈانٹ رہی ہے اپنے بیٹے کو کہ وہ آوازیں ساری کمرے میں میاں تک پہنچ رہی ہیں۔ چھوڑ اپنی یہ پٹ پٹ، بچہ رونے لگتا ہے، چپ نامراد، یعنی کہ اب بچے کے رونے کی بھی آواز ساتھ شامل ہو گئی ہے، اور مسلسل مریض کے پاس جو ہے نا وہ شور شرابہ ہے۔ چپ نامراد، اتنا خیال نہیں، ابا بیمار پڑے ہیں، ڈاکٹر نے کہا ہے شور و غل نہ ہو، انہیں تکلیف ہوگی۔ چپ، خبردار جو آواز نکالی گلا گھونٹ ڈالوں گی۔ گلا گھونٹنا یعنی گلا دبا ڈالنا۔ بچہ رونا بند کرنے کی ناکام کوشش کرتا ہے۔ کمبخت کا جو کھیل ہے ایسا ہی بے ڈھنگا ہے، یعنی کہہ رہی ہے کہ بیٹا جو ہے وہ جو بھی کھیل کھیلتا ہے وہ ایسا ہی ناموزوں ہوتا ہے، برا ہوتا ہے، ایسے ہی خراب کھیل ہوتا ہے۔ بے ڈھنگا کا مطلب بے ڈھب یا پھر خراب یا بے قاعدہ یا ناموزوں۔ چل ادھر، نہیں چپ ہوگا تو؟ کھینچتی ہوئی اسے لے جاتی ہے۔ میاں اس ہنگامے سے یعنی لڑائی جھگڑے سے، شور سے زچ ہو کر کراہے جا رہا ہے۔ زچ ہو کر یعنی تنگ پڑ کر، پریشان ہو کر۔ بیوی کی آواز غائب ہوتے ہی کمرے میں جھاڑو پھرنے کی آواز آنے لگتی ہے۔ میاں چونک کر: ارے بھئی یہ گرد کہاں سے آنے لگی؟ گرد کا مطلب دھول یا پھر مٹی۔ لا حول ولا قوت، ارے کیا ہو رہا ہے؟ ملازم: جھاڑو دے رہا ہوں میاں۔ میاں: کمبخت دفع ہو جا یہاں سے، یعنی یہاں سے نکل جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے۔ ملازم: جھاڑو نہ دی تو خفا ہوں گی بی بی جی۔ میاں:
بی جی کا بچہ نکل جہاں سے، کہہ دے ان سے ملازم جاتا ہے کباڑ بند کر کے جا۔ میاں کراہ کر چپ ہو جاتا ہے، ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے۔ جی تو اب یہاں پر ٹیلی فون کا جو ہے وہ شور شامل ہو گیا اور بجتی ہی رہتی ہے۔ ارے بھئی کہاں گئی؟ ارے کوئی ٹیلی فون سننے تو آؤ۔ لا حول ولا قوت، خود ہی اٹھتا ہے۔ ہیلو، میں اشفاق بول رہا ہوں۔ بیگم اشفاق کسی کام میں مصروف ہیں، اس وقت کمرے میں نہیں ہیں جی۔ یہاں کوئی ایسا نہیں جو انہیں بلا لائے۔ میں علیل ہوں۔ علیل کا مطلب بیمار۔ کیا فرمایا آپ نے؟ آواز دینے کے لیے ضروری نہیں کہ گلا بھی خراب ہو، آپ پھر کسی وقت فون کر لیجئے گا۔ میں نے عرض کیا نا، چونکہ میں بیمار ہوں، کمرے سے باہر نہیں جا سکتا، زور سے فون بند کرتا ہے۔ بد تہذیب، گستاخ کہیں کی۔ بد تہذیب کا مطلب ہوتا ہے غیر مہذب، جس میں کوئی تمیز نہ ہو، یعنی کہ بدتمیز، اور گستاخ کا مطلب نافرمان۔ بیوی: مجھے بلایا تھا؟ ہے تم اٹھے کیوں؟ میاں: اتنی آوازیں دیں کوئی سنے بھی۔ بیوی: توبہ توبہ، لیٹو، میں ذرا گودام میں چلی گئی تھی، للو کو ریٹھے نکال کر دے رہی تھی۔ بلایا کیوں تھا؟ ہمسائے کے ہاں گانا شروع ہوتا ہے۔ اب یہ ایک اور شور شرابے میں آواز شامل ہو گئی جس سے شور بڑھ گیا، یعنی گانے کی آواز۔ میاں: فون تھا تمہارا؟ بیوی: کس نے کیا تھا؟ میاں: ہوگا کوئی، اب مجھے کیا پتا۔ بیوی: جب اٹھی کھڑے ہوئے تھے تو نام پوچھ لینا کوئی گناہ تھا؟ میاں: میں نے کہہ دیا تھا پھر کر لیں فون۔ بیوی: مفت کی الجھن میں ڈال دیا۔ الجھن یعنی کہ پریشانی، مشکل یا مخمصے میں ڈال دینا۔ اللہ جانے کون تھی اور کیا چاہتی تھی۔ میاں: ارے بھئی کوئی ایسا ضروری کام نہیں تھا، ورنہ مجھے پیغام دے دیتی۔ تم خدا کے لیے ان ہمسائے کے صاحبزادے کا ہارمونیم اور گانا بند کراؤ، میرا سر پھٹا جا رہا ہے۔ سر پھٹا جانا کا مطلب ہوتا ہے سر میں شدید درد ہونا۔ بیوی: اب اسے کیوں کر روک دوں میں؟ میاں: بابا ایک دفعہ لکھ کر بھیج دو، میں بیمار ہوں، ڈاکٹر نے کہا میرے لیے آرام و سکون کی ضرورت ہے۔ ایک روز ان صاحبزادے نے نغمہ سرائی نہ فرمائی، نغمہ سرائی یعنی گانے گانا، تو دنیا کسی بہت بڑی نعمت سے محروم نہ ہو جائے گی۔ نعمت کا یہاں مطلب ہے انعام۔ بیوی: کہے تو دیتی ہوں مگر کہیں چڑ نہ جائیں یعنی برا نہ منا جائیں۔ میاں: مناسب الفاظ میں لکھو نا۔ کراہتا ہے۔ بے سرے گانے کا شور جاری ہے، میاں کرا رہا ہے۔ یک لخت بچے کے رونے کی آواز، اب بچے کے پھر رونے کی آواز ساتھ اس شور میں شامل ہو گئی ہے۔ بیوی: ارے کیا ہو گیا ننھے؟ بچہ زور سے: گر پڑا، خون نکل آیا۔ بیوی زور سے: خط لکھ رہی ہوں، ابھی آئی، چپ ہو جا۔ میاں کراہتے ہوئے: یک نشد دو شد۔ یک نشد دو شد کا مطلب ہے، یک کا معنی ہوتا ہے ایک، ٹھیک ہے، یک نشد دو شد یعنی ایک کے بعد دوسری مصیبت آ جانا۔ بیوی: توبہ آپ تو بوکھلا دیتے ہیں۔ بوکھلا دینا یعنی کہ ہاتھ پاؤں پھلا دینا، گھبرا دینا۔ دیکھ رہے ہیں خط لکھ رہی ہوں، بچے کو چپ کیوں کرا سکتی ہوں؟ نامراد چپ ہو جا، خون نکل آیا تو قیامت تو نہیں آ گئی؟ ابھی آ رہی ہوں، 2 سطریں لکھ لوں۔ سطریں یعنی جملے۔ میاں کراہتا ہے، بے سرے گانے اور بچے کے رونے کی آواز جاری۔ میاں: ختم نہیں ہوا خط؟ جانے کیا دفتر لکھنے بیٹھ گئی ہو؟ بیوی: ابھی ہوا جاتا ہے ختم۔ اس غل میں ایک فقیر کی آواز بھی شامل ہو جاتی ہے۔ غل میں یعنی کہ شور میں، ہنگامے میں۔ فقیر: بال بچے کی خیر یعنی کہ آپ کے بال بچے کی بھلائی ہو، خیر ہو، خیریت سے رہیں۔ راہ مولا کچھ مل جائے۔ راہ مولا یعنی اللہ کی راہ میں یا اللہ کی خاطر کچھ دے دیں۔ میاں کراہ کر: بس ان کی کسر رہ گئی تھی۔ کسر رہنا یعنی کمی رہنا، یعنی بس انہی کی کمی رہ گئی تھی۔ بیوی: تو اب میں تو اسے بلا کر لے نہیں آئی۔ میاں: ارے تو خدا کے لیے اسے رخصت تو کراؤ۔ بیوی: او للو، ارے او للو، یعنی کہ وہیں میاں کے پاس ہی شور مچانا شروع کر دیتی ہے ملازم کو بلانے کے لیے۔ للو ہامن دستے میں ریٹھے کوٹنے شروع کر دیتا ہے۔ بے سرے گانے میں بچے کے رونے کی اور فقیر کی صدا کا مطلب آواز، اور ہامن دستے کی دھمک اور شامل ہو جاتی ہے، یعنی پہلے جتنے شور ہو رہے تھے ان میں ہامن دستے کی دھمک بھی شامل ہو جاتی ہے۔ میاں: ہائے توبہ توبہ ہائے۔ بیوی: ارے نامراد ریٹھے پھر کوٹ لینا، پہلے اس فقیر کو رخصت تو کر دے۔ للو ریٹھے کوٹنے میں بیوی کی آواز نہیں سنتا۔ میاں: جلدی جلدی کراہتا ہوا گھبرا کر اٹھ بیٹھتا ہے۔ میری ٹوپی اور شیروانی دینا۔ بیوی: ٹوپی اور شیروانی؟ میاں: ہاں، میں دفتر جا رہا ہوں،
اب بھی دفتر جا رہا ہوں، بیوی ہے وہ کیوں؟ میاں آرام و سکون کے لیے۔ جی تو یہاں پہ ہمارا یہ سبق جو ہے آرام و سکون یہ مکمل ہو گیا ہے، اور اس پورے سبق میں کیا بتایا گیا ہے، اس میں یہ جو ہے یہی بتایا گیا ہے کہ اگر کسی گھر میں کوئی بیمار ہو، کوئی مریض ہو، تو پھر باقی گھر والوں کا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ کم از کم ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ اس سبق میں بتایا گیا ہے کہ جتنا جو ہے وہ ڈاکٹر نے منع کیا تھا کہ اس کے پاس، بیمار بندے کے پاس یعنی کہ میاں کے پاس کسی قسم کا کوئی شور و غل، کوئی ہنگامہ، کوئی شور شرابہ نہ ہو، اتنا ہی سب سے پہلے تو بیوی خیال نہیں کر رہی، اور اسی کمرے میں میاں کے سر پہ کھڑے مسلسل شور مچا رہی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک کے بعد ایک کئی اور طرح کے شور بھی ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ بہرحال آج کے لیے اتنا کافی ہے، کل انشاءاللہ اس کا مرکزی خیال کرواؤں گی تو آپ کو مکمل طور پہ سمجھ آ جائے گا، اور پھر ہم ساتھ ہی اس کا خلاصہ بھی پڑھ لیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔